السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا طاقت کا نسخہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جس سے ہوگا یہ مردانہ طاقت تو آئے گی، جراثیم بھی پورے ہوں گے۔ وہ بنان بہت ہی آسان ہے، خرچہ اس پہ کوئی نہیں ہے، زیرو خرچہ ہے، تقریباً زیرو ہی سمجھ لو۔ تو بہت ہی اعلیٰ چیز بنے گی، تو بہت بار تجربہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کئی لوگوں کو میں نے بنا کر دیا، اس کے بہت ہی رزلٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پاکستان میں وہ بہت چلایا، بہت سے لوگوں پہ چلایا، بہت رزلٹ ہیں اس کے۔ تو ایسا نسخہ جراثیم بھی پورے کرے گا، عورت اگر کھائے گی 8-10 دن، اس کا لکوریا کس قسم کا بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا، لکوریا کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو جریان، اطلام، سوزاک، دھات، کچھ بھی ہو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے کرنا اس طرح ہے، آپ نے برگد کا بوڑ، جسے پنجابی میں ہم بوڑ بولتے ہیں، اس کا درخت، جس کو سردار بولا جاتا ہے، ماں بولا جاتا ہے درختوں کی، اور باپ بولا جاتا ہے درختوں کا، کیکر کو، بیبول کو۔ تو ہم نے صرف بوڑ کا استعمال کرنا ہے، تو جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کی بوڑ کی جو سب سے آخر میں اینڈ پہ جو کومپل ہوتی ہے نا، جو جیسے مرغے کی نیچے خار ہوتی ہے، اس طرح خار کی طرح جو آگے کومپل ہوگی وہ آپ نے توڑنی ہے، اور چھوٹے چھوٹے پتے بھی ساتھ میں توڑنے ہیں جو سرخ رنگ کے ہوں۔ سبز رنگ کا پتہ نہیں ڈالنا، نہ ہی توڑنا ہے۔ آپ نے جتنی وہ چیز آپ نے بنانی ہے، 1 کلو، آدھا کلو، 10 کلو، مطلب جتنی بھی آپ نے بنانی ہے وہ لے کر آ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو لا کر آپ نے تازہ کو کوٹنا ہے، تھوڑا تھوڑا کوٹنا ہے، ایسے کوٹنا ہے جیسے ددڑ مدڑ ہو جائے، زیادہ باریک نہیں کرنا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کو آپ نے زیادہ جو ہے وہ باریک بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو باریک اس لیے نہیں کرنا کہ آگے جو آپ نسخے کو دیکھو گے یا سمجھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں آپ نے، اگر آپ نے وہ کلو لے کر آئے تو اس میں آپ نے 1 کلو چینی ڈال دینی ہے، اور چینی ڈال کے چمچہ نہیں لینا، ہاتھ کے اوپر شاپر چڑھانے ہیں یا گلوز چڑھا لو، ٹھیک ہے۔ یہ جو کیس ہوتے ہیں نا شاپر، جو پولیتھین کے، وہ چڑھا کے اس کو اچھے طریقے سے ملنا ہے آپ نے۔ ملنے کے بعد اس کو کسی مردبان میں، یہ جو مرتبان ہوتا ہے نا چینی مٹی کا، اس میں بند کر کے اچھے طریقے سے بند کرنا ہے، ڈھکن لگا کے اس کو دھوپ میں رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 سے 8 دن آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے۔ آج کل سردیاں ہیں، دھوپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک گندم کا جو غلہ ہوتا ہے نا، اس میں دبا دو، گندم میں دبا دو، 7-8 دن دبانے پڑے گا، یا توڑی میں دبا دو آگے کر کے۔ تو جو شہر میں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس تو نہ توڑی، شاید گندم بھی مشکل سے ہو، کیونکہ آٹا وہ خریدتے ہوں گے، تو وہ اس طرح کریں، اس کو بند کر کے 10-12 کلو ریت لے لیں۔ ریت لینے کے بعد اس کو ڈبے کو، مردبان کو اس کے درمیان میں رکھے، نیچے چولہا چڑھا دیں، نارمل چولہا ہونا چاہیے تاکہ اس سے آتش ملے، ٹھیک ہے۔ وہ 1 دن صرف اس کو آتش دے دے بس۔ تو آتش دینے کے بعد یہ ایک نا گلقند تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب یہ گلقند بن جائے تو اس کو چاہے آپ مجون بنا سکتے ہو، پہلے مجون نہیں بنانے، یہ بات یاد رکھنی، پہلے اس کو باریک نہیں کرنا، مجون نہیں بنانا۔ جب گلقند فل تیار ہو جائے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ خراب نہیں ہوگی، گلقند ہمیشہ خراب نہیں ہوتی جب بن جاتی ہے، تو مجون اگر آپ بناؤ گے تو وہ فوراً خراب ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ خشک بھی نہیں لینے، ہم نے یہ خشک بالکل نہیں لینے، خشک چیز کی مجون بنے گی نا، یہ ہوگی گلقند۔ تو اس گلقند کو آپ نے آدھا چمچ، دودھ نیم گرم ہونا چاہیے، عصر کے ٹائم آپ نے اس کو کھا لینا ہے، اگر مرد حضرات ہے تو۔ اگر عورت ہے، اس کو لکوریا ہے، اس کو خالی پیٹ صبح دے دو، دودھ کے ساتھ ہی دینا ہے، پانی کے ساتھ نہیں دینی، یہ خشک بہت ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا تجربہ شدہ چیز ہے۔ کسی کے کمر میں درد ہو، ٹھیک ہے، درد ختم نہیں ہو رہا، تو وہ 1 ہفتہ کھا لے نیم گرم دودھ کے ساتھ، عصر ٹائم یا رات کو سونے سے پہلے، تو اس کی کمر کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی کو موروں کا درد آئے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جوڑوں کے درد پہ یہ کام نہیں کرتی، کمر اور موروں کے درد پہ کام کرے گی، جوڑوں کے درد پہ کام نہیں کرتی۔ اگر آپ اس کو
ٹھنڈی چیز کے ساتھ مطلب پانی کے ساتھ کھاتے ہو، ٹھنڈے دودھ کے ساتھ کھاتے ہو تو یہ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو پینٹ کی بات بتا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے گرم دودھ کے ساتھ ہی کھانا ہے، تو پھر یہ آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ آپ سے سوچ وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ بالکل جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہ تو فری میں بنا لیں گے، جو شہر میں رہتے ہیں وہ گاؤں میں آ کے پٹرول ہی لگے گا نا 100-200 کا، کسی بورڈ یا برگد کے درخت کے پاس آ کے وہ ایک ٹہنی سے ہی مطلب ہے جو بڑا ڈان ہوتا ہے، ٹہنی ہوتی ہے بڑی والی، وہاں سے اکٹھی ہو جاتی ہے 1 کلو آدھا کلو کے قریب، تو ایک مرد کے لیے آدھا کلو کافی ہے یہ گلقند ساری زندگی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کوئی پھر اس کو کچھ کرنا پڑے گا، نہیں، ساری زندگی کے لیے کوئی کچھ نہیں، کوئی شنگرف نہیں، کوئی تانبا سونا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف یہ گلقند آپ نے آدھا کلو کھانی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ جس آدمی کو شوگر ہے، یہ بھی سن لو، جس آدمی کو شوگر ہے وہ گلقند نہ بنائے اس کی، ٹھیک ہے، اس کو گلقند نہ بنائے، وہ پھر خشک کر لے اس کو، کیونکہ شوگر والا مریض چینی تو کھا نہیں سکتا، تو وہ اس کو خشک کر لے، اس کا سفوف بنا لے خشک کر کے، تو وہ استعمال کرے۔ کیونکہ گلقند بنانی ہے تو پھر یہ کیونکہ یہ نسخہ بیسیکلی تو ہے مرد کے لیے جن کو شوگر نہیں ہے، تو جن کو شوگر ہے وہ اس کا سفوف جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نسخہ تھا جو میرے پاس آپ لوگوں کی امانت ہی میں نے سوچا کہ میرے پاس ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو دے دیا۔ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی مزاج ہو اس پہ آپ دے سکتے ہیں اس نسخے کو۔ تو جو بیچاری عورتیں دوائی کھا کھا کے ذلیل ہو گئی ہیں، لکوریا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس کو استعمال کریں۔ ایک تو بہت مزیدار ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی خشک لگتی ہے زبان کو، لیکن مزیدار ہوتی ہے، کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ اوپر سے اگر آدھا کلو دودھ ہو تو وہ تناول کر لیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھو، حکیم حاجی مستنصر عباس۔ السلام علیکم۔ اچھا ایک اور بات یار، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کرو یار، ٹھیک ہے، لائک شیئر کیا کرو، تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو کمنٹس بھی اچھے کر لیا کرو۔ اچھا میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے نا تو انجوائے کیا کرو، اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو ایسے سمجھا کرو جیسے آپ نے کسی فلم کا سین دیکھ لیا تو انجوائے کر کے چھوڑ دیا اور اس میں کچھ آپ کو حاصل ہی نہیں ہوئی، تو ایسے ہی سمجھ لینا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو لوگ یا جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، اور جن کے اس دنیا میں ہیں ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا کرے، اور 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو جو اس دنیا میں نہیں ہیں، جو بہن بھائی بھی نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کرو جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب کچھ اپنا چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔